یاد رکھیں کہ جب انسان کا دل بے چین ہو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ غلط کرے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ جاؤ باہر لوگوں میں کوئی ہوشیار آدمی تلاش کر کے لے آؤ، ہوشیار آدمی لے۔ تو وہ گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے، ظاہر ہے وزیر بھی سمجھدار آدمی تھا، اس نے پوچھا بھی کہ بادشاہ سلامت، یہ حقیقی واقعہ ہے، غالباً عباسین کے دور کا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہوشیار آدمی ہے؟ تو اس نے کہا ہوشیار آدمی پہچانا جاتا ہے، کچھ نشانیاں بھی بتائی ہوگی، مثلاً یہ کہ مجلس میں بیٹھ کر خاموش رہنے والا، بے ضرورت باتیں نہ کرنے والا، یہ ہوشیاری کی علامت ہے، اور بولتے رہنا خواہ یہ اس کا ضد ہے۔ تو وہ ایک شخص کو پکڑ کے لے آیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ بیچارہ حیران تھا۔ بادشاہ کے سامنے جب آیا، اس نے کہا ہوگا کہ کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، صرف بادشاہ آپ سے کچھ مشورہ لیتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے مشورہ لینے تھے، ہوشیار آدمی سے مشورہ لینا چاہیے، بے وقوف آدمی سے، کم عقل سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص کی ہوشیاری ایک یہاں نکل آئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس وقت تقاضا ہے، پیشاب آ رہا ہے، اور جس آدمی کو پیشاب آ رہا ہو تو اس کی رائے نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جاؤ پیشاب کر کے آؤ۔ وہ چلا گیا، فارغ ہوا، پھر واپس آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پوچھوں، آپ سے مشورہ کر لوں۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، میرا پیٹ بھر جائے گا، اس لیے کہ بھوکے آدمی کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کھانا کھلایا۔ وزیر سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ۔ ظاہر ہے بادشاہ کا دسترخوان تھا۔ جب کھایا، اب بادشاہ سے کہنے لگا کہ اب پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ، میں حضرات علماء کرام سے، مدرسین سے بھی کہتا ہوں، اسکول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مدارس کے اندر بھی چونکہ اجتماعی رہن سہن ہوتا ہے طلباء کا، طلباء کے نگران اساتذہ ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں پیش آتی۔ میں ابتدا میں جب مدرسے کے اندر میری تقرری ہوئی تو مجھے دارالاقامے کی نگرانی بھی حوالے کی گئی۔ 3 دارالاقامے تھے، ہم 3 نگران تھے، ہمارے تینوں کے اوپر ایک سرپرست نگران تھا، اعلیٰ نگران اعلیٰ۔ میرے دارالاقامے میں چوری ہوئی، ایک طالب علم کی چوری ہو گئی، اس کے صندوق سے کوئی چیز نکلی۔ تو وہ نگران اعلیٰ جو ہمارا تھا رحمہ اللہ، اس کے پاس رپورٹ پہنچ گئی، اس نے مجھے بلایا، تیرے دارالاقامے کے اندر چوری ہو گئی ہے، مسئولیت میرے ذمہ تھی۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ طلبہ کو شک فلانے پر ہے، فلاں طالب علم پر، اس کو آپ بلائیں۔ میں نے اس کو بلایا، وہ آ گیا، وہ پٹھان طالب علم تھا۔ تو اس سے پوچھا، میں نے بھی پوچھا، اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ نگران اعلیٰ صاحب نے پوچھا، اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ پوچھتے رہے، کبھی یوں کبھی یوں، تو اس نے چوری کی نہیں تھی۔ پھر مجھے نگران اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ ڈنڈا لے لیں، بہت بڑا سوٹا تھا، کہ ڈنڈا لے لیں، اس کو ماریں۔ تو میں نے کہا میں تو نہیں مارتا، میری طبیعت ایسی تھی ابتدا سے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے،
کوئی ادھر ادھر کی بات دیکھتا ہوں تو غصہ بھی ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا میں نہیں مارتا. اس نے کہا کیوں آپ نہیں مارتے؟ میں نے کہا جرم اس پہ ثابت نہیں ہوا، کیسے ماروں؟ اور جرم دو طریقوں پہ ثابت ہوتا ہے، یا گواہ ہوں، دو طالب علم انہوں نے اس کو دیکھا وہ چوری کرتے وقت جو دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے، وہ لے کر آئے، یا یہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. تو استاد صاحب نے کہا، نگران صاحب نے، بہت بڑے عالم تھے، مجھ سے کہا کہ یہ ویسے تو اقرار نہیں کرے گا، جب آپ ماریں گے تو پھر اقرار کرے گا. میں نے کہا وہ اقرار نہیں ہے، جب میں ماروں اور پھر اقرار کرے وہ اقرار نہیں ہے میرے نزدیک، وہ تو اس کی مجبوری ہے. بہرحال میں نے تو نہیں مارا. اس نے پھر ڈنڈا لیا، اچھا آپ نہیں مارتے تو آپ کی دارالحکامی کی نگرانی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا میں یہ بھی ختم کر دیتا ہوں، میں نہیں کرتا نگرانی، مجھے ویسے بھی بہت تکلیف تھی اس سے. پھر نگران اعلیٰ صاحب نے اس کو مارا لیکن اس پٹھان طالب علم نے نگران اعلیٰ صاحب کی بے عزتی کی، اس کو گالیاں دی اخیر، تو نے مجھے کیوں مارا؟ پٹھان ہوتا ہے. اس نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا، کس جرم کی برداشت میں تھی؟ تو میں بھی پریشان تھا کہ استاد صاحب اس کی ایک عالم کی ہتک ہوئی ہے. بہرحال میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مسترد دل اس کی رائے نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اس کے حواس اعتدال میں نہ آئیں. یہ سارے جرائم، کبھی جرم نہیں کرتا بیچارہ، لیکن وہ انتہائی کمزور دل والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، پھر کہتے اعتراف کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو اس قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ موت اس سے اچھی. یہ ظلم ہمارے اس ملک کے اندر ہوتے ہیں. حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے ظلم نہ کریں. وہ بادشاہ پہلے بھی تھے، وہ اس طریقے سے کیسے کرتے تھے، جرم کا اعتراف ہوتا تھا. ایک کتاب میں واقعہ دیکھ رہا تھا، بہت معتمد عالم نے کتاب لکھی ہے پرانے زمانے کی. اس میں واقعہ تھا کہ اس کا ایک وزیر تھا، وہ دجلہ دریا کے کنارے محل میں کھڑا دریا کی طرف دیکھ رہا تھا. ایک مچھی مار تھا، شکاری مچھلیوں کا، وہ جال پھینکتا تھا، جال نکالتا تھا، جال پھینکتا. یہ وزیر اس کا تماشا دیکھ رہا ہے، قریب ہے، اس کا محل دریا کے کنارے تھا، بنگلہ اس سے دیکھ رہا تھا. اچانک اس کے جال کے اندر کوئی چیز پھنس گئی، زور سے وہ کھینچنے لگا، وہ بڑا وزن تھا اس کا. اس نے جب نکالا تو اس میں چمڑے کا ایک تیلا تھا. وہ تیلا اس نے نکالا، مچھی مار نے آہستہ اس کو کھولا، اس میں دیکھا تو اس میں اینٹیں تھی، اینٹ آبادی والی، اور پھر اینٹوں کے درمیان میں ہاتھ تھا اتنا کٹا ہوا انسان کا، اور انتہائی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کا ہاتھ. تو وزیر چلا گیا مچھی مار کے پاس، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دریا میں جال پھینکا. وزیر نے کہا کہ پھر پھینکو. ادھر ادھر پھینکا تو ایک دوسرا تیلا بھی نکلا جس میں انسانی پیر ہے یہاں سے، وہ بھی عورت اور لڑکی کی، اور یہی ہاتھ سے رنگ ملتا جلتا ہے. پھر پھینکتے رہے لیکن پھر کوئی چیز نہیں نکلی. وزیر بادشاہ کے پاس رپورٹ لے گیا. بادشاہ انتہائی مسلمان، انصاف پسند، عادل بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہ میری حکومت ہے، میری حکومت میں یہ کام ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. سارا دن اس نے کھانا نہیں کھایا. اب سوچتا رہا کہ معلوم کیسے کروں. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جرائم ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتے. اللہ جل شانہ پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، ہر شخص سے پوچھے گا. مسئولیت ہوگی. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. جس کا جو دائرہ کار ہے، ہر شخص کی حکومت ہے،
شوہر کی حکومت اس کی بیوی اور اس کے اپنے بچوں کے اوپر ہے گھر کے اندر، باپ کی حکومت اس کی اولاد کے اوپر ہوتی ہے، محلے والے کی حکومت پورے محلے پر ہوتی ہے، گاؤں کے بڑے کی حکومت گاؤں پر ہوتی ہے، اس کی مسئولیت ہوگی، پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پورا دن اس نے کھانا نہیں کھایا، اور وزیر سے کہا، اور آدمی کی جو اس کا اس قسم کے لیے وزیر رکھا تھا، سوچا کیا کروں، اس کو وہ تیلا دیا، وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، پرانے زمانے میں چمڑے سے بہت ساری چیزیں بنتی تھی، وہ دیا اور کہا کہ بازار کے اندر جاؤ، یہ جس نے بنایا ہے، جس کے پاس جو بیچتا ہے یا جو بناتا ہے، وہ شخص کو معلوم، وہ ہاتھ میں یوں لیے پھر رہا تھا، کبھی ادھر جاتا ہے ایک دکان پہ، کبھی دوسری دکان پہ، ایک عطار کے پاس گیا، اس عطار نے کہا کہ یہ تیل آپ کے پاس کیسے نکلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے یہ تو ایک شخص ہے، وہ مجھ سے چمڑے کے ایسے 10 تیلے بنوا کے وہ خرید کے گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی لاش کو ٹکڑے کیا گیا ہے، 10 عقل بھی ہونی چاہیے۔ فوراً اس نے سمجھا وزیر 10 تیل لے کر کون ہے، ساتھ ساتھ اس نے پتہ پوچھا، وہاں گیا، محلے والوں سے پوچھا، محلے والوں نے بتایا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے، عورتوں سے پوچھا اور سب نے بتایا، لیکن ہے بدماش آدمی اور پیسوں والا ہے، اور حکومت کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سرکاری خاندان سے، تو مال، بدماشی اور سرکاری تعلق کی بنیاد پر وہ جرائم کرتا ہے، ظاہر ہے ایسے شخص کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر گھر کا جب معلوم کیا تو پھر بادشاہ کے پاس رپورٹ کی، بادشاہ نے اس کو فوراً بلایا، سمجھ گیا اس پر کسی کا ہاتھ نہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا پڑوسیوں نے کہ ایک لڑکی باندھی تھی، کنیز تھی کسی عورت کی، تو مالکہ کے پاس یہ گیا، اس کو جو پسند آتی، اس کو عشقیہ تعلقات بہت زیادہ تھے، لوگوں نے بتایا، اور وہ کنیز جس پسند آتی تو یہ خرید تھا، اس عورت سے کنیز کے دام پوچھے، اس نے دام بہت زیادہ بتائے، اس نے کم بتایا، بات نہیں بنی، باہر سے ایک تاجر آیا، اس کنیز کے بارے میں وہ بات کرنے لگا اس عورت سے، وہ خریدنے والا تھا، اس کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ لڑکی تو کوئی خرید رہا ہے، اس نے اغواکاروں کے ذریعے اس کو اغوا کیا، بدماش تھا، تو اس کو اغوا کیا۔ پھر ایک وہ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ لڑکی کو لے کر آیا ہے، لیکن لڑکی کا پتہ نہیں، کئی دن ہو گئے، بعض کہتے ہیں وہ گھر میں ہے، بعض کہتے ہیں اس نے اس کو قتل کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی ہے۔ اب اس کو سب پتہ چلا، وزیر آیا، بادشاہ کو بتا دیا، اس نے فوراً پکڑا، بادشاہ کے پاس ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے فوراً ہی، اس وقت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھیلا سامنے کیا، کہتے یہ کیا ہے، پھر وہ ہاتھ سامنے کیا، پھر وہ پیر سامنے کیا، اس کا رنگ فق ہو گیا، میری چوری تو پکڑی گئی۔ پھر اس نے اعتراف کیا، اس کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بھی اقرار ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں کہ نشانیوں کے ذریعے سے آدمی پتہ لگا سکتا ہے۔ وہ تو ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا، آلات بھی نہیں تھے، حساب کتاب بھی نہیں تھے، صرف انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر ہوشیار آدمی سوچتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن بدگمانی، منفی سوچ، بات کرتا ہے کوئی منفی سوچ، یہ میرے خلاف بولے گا، اس کے دل میں میرے خلاف ہی اظہار ہے۔ استاد سے، باپ سے، شیخ سے، عالم سے، امام سے، ہر کسی سے یہ واقعہ سنتے ہیں تو بس اس کے پاس ایک تخمین ہوتی ہے بدگمانی کے اوپر، اس کو فوراً حمل کرتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودیوں کے باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ جو بات یہودیوں کی قرآن اور حدیث اس کی مخالفت نہ کرے اور یا قرآن اور حدیث ان کی تائید نہ کرے تو وہ بیان کر سکتے ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہے، یہ فرمایا کہ نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، لیکن آج کل بات آتی ہے اس کی تکذیب کرتا ہے، یا جھوٹی بات آتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو تصدیق کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ خاموش کیوں نہیں رہ سکتی؟ جھوٹ ہے، افواہ ہے، موبائل کے اندر پھیل گئی ہے، تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا چاہیے، آپ پریشان نہیں ہوگے، آپ کا دل مضطرب بے چین نہیں ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، لوگوں کی مجلس میں بیچوں بیچ بیٹھا ہوا پھر بھی اللہ سے لگا ہوا ہے، یا اللہ اس باتوں کے اندر اچھی بات میرے دل میں ڈال لے، مجھے اس پر عمل کرنا نصیب فرما، اس باتوں کی شر سے مجھے بچا دے، اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ذکر ہے سارا۔ اس شخص کا دل مطمئن ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یہ صاحب رائے ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نیکی عجیب چیز ہے، نیکی کا قصہ۔ نیکی جب نکلتی ہے تو یہ نیکی کبھی اس کی قیمت اور بولی اللہ کے یہاں کم لگتی ہے، کبھی اس کی قیمت بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کبھی اس کی قیمت صفر پہ آتی ہے، کبھی اس کی قیمت مائنس میں چلی جاتی ہے، تتوانی کے بگی۔ جب اس کے ساتھ کچھ ارادے، کچھ نیتیں، کچھ صفات ایسی لگ جاتی ہے جو آپ کی نیکی کو کھا جاتی ہے۔ اور کبھی نیکی ایک آدمی کافر، مشرک، یہودی وہ کرتا ہے، لیکن نیکی کو نیکی کی شکل میں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ نیکی کا اجر و ثواب قیامت میں تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ بنیاد میں کفر ہے، یہودیت ہے اور یہ کافر ہے، لیکن وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ جس نیکی کے اندر آپ کے اخلاص، اللہ بچائے کفر سے ہمیں، کافر بھی اگر کوئی نیکی کرے، اچھا ارادہ کرتا ہے، ارادے کے ساتھ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، نیکی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی، اور بعض صحابہ کرام کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے آپ بڑے خوش ہوئے، وجہ کیا تھی کہ وہ انتہائی ہوشیار تھے، انتہائی ہوشیار، اور ان کی ہوشیاری کی نشانی یہ ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اوپر سے وحی نازل فرمائی، جس کو موافقات عمریہ کہتے ہیں۔ عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ایمان لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت ہوئی، اس لیے ہوشیار آدمی کام کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی طرح ہے جس میں آپ کو بار برداری کے لیے کوئی ایک اونٹ بھی بمشکل ملتا ہے۔ لوگوں کی مثال ایسی ہے، کام کا آدمی بہت کم ہوتا ہے، پیسے کمانے کی مشین تو ہوگا لیکن کام کا آدمی نہیں ہوگا جو انسانی کام ہوتے ہیں۔ سڑی توپ دا کارنو والا ڈیر کم خلق ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بڑی زیرک اور ہوشیار تھی ام المومنین، کہ یا اماں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رجل طول القیام
رجل طول القیام قلیل الرقاد، یہ بہتر ہے، ام رجل طول الرقاد قلیل القیام بہتر ہے؟ وہ شخص بہتر ہے کہ جس کی قیام بہت زیادہ ہے، رات کو بہت زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، سوتا بہت کم ہے، یا وہ آدمی کہ جو سوتا زیادہ ہے اور نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم؟ کون اس میں اچھا ہے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اس دونوں کے اندر فیصلہ عقل کرتی ہے، عقل، ان دونوں میں جس میں عقل ہوشیاری زیادہ ہے وہ افضل ہے، چاہے اس کا قیام بنسبت دوسرے کے کم ہو۔ اور میں آپ کو واقعہ بتاؤں، علامہ ابن جوزی نے کتاب الحمقاء میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو ہوشیار نہ ہو اس کی مثال اس کہ ایک عابد تھا، اس نے اپنے عبادت خانے کے لیے عبادت خانہ بنایا تھا، عبادت کے لیے اس میں مستقل عبادت کرتا تھا رات دن۔ اس زمانے کے اندر آج کل آپ حضرات کے پاس کسی کے پاس موٹر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، یا اس کو مل گیا ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس سواری کیا ہے، اس زمانے میں گدھے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے۔ تو اس عابد صاحب کی سواری تھی گدھا، بارش ہوئی، اس سے پہلے بارش نہیں ہوئی تھی، بارش جب ہوئی تو پہاڑوں پر اور میدانی علاقوں پر سب جگہ گھاس ہوگا بہت زیادہ، اس نے اپنے گدھے کو چھوڑ دیا، وہ چر رہا تھا، بڑا خوش تھا، اس لیے کہ جب مفت میں چرتا ہے اور گھاس دانہ دینا نہیں پڑتا، کوئی تکلیف مالک کو اٹھانی نہیں پڑتی، مفت میں کھاتا ہے، خوش ہوتا ہے مالک۔ تو وہ خوش ہوا جب گدھے کو دیکھ رہا تھا چر رہے سبززار پر، اس نے کہا یا اللہ مجھے معلوم نہیں، آپ کا بھی اگر ایسا گدھا ہوتا تو میں اپنے گدھے کے ساتھ اس کو بھی چراتا۔ یا اللہ ما ته پته نشته دی که ستا همداسې یو خر وي چې ما ته پته وی نه ما به د خپل خر سره سرولو۔ وہ عابد تھا، لیکن تب بے وقوف۔ اب ایسے عابد 1,00,000 جمع ہو جائیں، 1,00,000، اور اس کے مقابلے میں ہوشیار آدمی ہو جس کی ایک ایک لفظ زبان سے نکلتی ہے تو اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت جس سے بنتی ہے، خشیت کے ساتھ نکلتی ہے کہ میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اس ہوشیار آدمی کے ساتھ 2 رکعت اس کی اور اس کی سال ہر سال کی بات وہ برابر نہیں ہوتی۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال میں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، عقل، ہوشیاری، دل کی کیفیت، اس کے ساتھ میں کسی چیز کو برابر نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے اس کی عبادت رات کی کم ہے، اس کا سونا زیادہ ہے، دوسرے کی عبادت زیادہ ہے، سونا کم ہے، اس میں فیصلہ یہ چیز کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کی عجیب کیفیت ہے، نیکی شروع ہو جاتی ہے تو کبھی اس کی قیمت لگتی ہے 1 روپے، کبھی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، حسن زن سے قیمت بڑھتی ہے، سوئی زن سے قیمت گھٹتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، فلاں کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا تو مجھے معاف بھی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھا، ضعیف سمجھا، قادر نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ اور ارادے ٹھیک ہوں تو اللہ جل شانہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ نہیں، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بہت سارے نیک کام کیے ہیں، میں نے غلام بھی بہت آزاد کیے ہیں، میں نے صدقہ و خیرات بھی کیے ہیں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، کیا اس کا مجھے کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما اسلفت،
اسلمتا علامہ اسلفتا، جس کے دو معنی ہیں، میں ایک بیان کرتا ہوں دوسرا نہیں، اس لیے کہ اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو اسلام لے آئے یہ ان اعمال کی برکت سے لے آئے۔ کفر میں اعمال ہوئے، جاہلیت میں ہوئے ہیں، شرک میں ہوئے ہیں، لیکن نیک اعمال تھے، اس کا فائدہ دنیا میں ملتا ہے، اور یہ بڑا فائدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی ایمان کی توفیق دی، اس سے بڑا فائدہ کیا؟ ہاں، اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے، یہ اعمال اس کو جنت نہیں لے جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو۔ دنیا میں فائدہ ہوتا۔ ایک یہودی تھا، اس کی دکان تھی، وہ ذمی تھا، اس کے ساتھ کوئی عالم رہتا تھا، اس عالم کے درس میں لوگ پڑھنے آتے تھے، دو طالب علم بھی دور سے آ کر پڑھتے تھے، جن میں ایک کا نام ہے محمد ابن جریر رحمہ اللہ۔ وہ خود واقع بیان کرتا ہے، اس کی جوانی کا زمانہ تھا، عالم کے ساتھ ہم پڑھتے تھے، دو ساتھی تھے مسافر، دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، محدث احادیث پڑھتے تھے۔ ایک یہودی کی دکان تھی، اس یہودی کی دکان سے ہم سلف سودا خریدتے تھے۔ کافر کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے، کبھی کافر کے ساتھ معاملات میں قبح غیر کی وجہ سے آتا ہے۔ مثلا اس وقت یہودیوں کی مصنوعات خریدنا ناجائز، اس لیے کہ یہ یہودی یہ مصنوعات خرید بیچ کر اس پر پیسے کماتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کھل کر غزہ کے مسلمانوں کو اس سے مار رہے ہیں۔ آپ کا سرمایہ اس میں جاتا ہے، یہ تعاون علی العدوان ہے، تعاون علی الاسم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ اس وقت آتا ہے۔ یہودی سے ہم سلف سودا خریدتے تھے، تو ایک مرتبہ ہمارے پاس پیسے ختم ہوئے، ہم نے کہا اس سے آٹا وغیرہ خریدتے ہیں، تو اب گھر جاتے ہیں، پیسے لے کر آئیں گے پھر خریدیں گے۔ تو ہم جا رہے تھے، یہودی نے دیکھا، او طالبانوں شرط سے انہوں نے بلایا، ہم آئے، یہودی سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا گھر جا رہے ہیں۔ کیوں خیریت؟ یہ تو آپ لوگوں کے جانے کے دن نہیں ہے، کوئی چھٹیاں نہیں ہیں۔ یہودی کو اتنا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا ہے، ہم خرچہ لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ سودا ہم مجھ سے لے کر جائیں۔ ہم نے کہا کہ آپ سے لے کر جائیں گے تو قرض ہوگا، قرض سے بہتر یہ ہے نقد دے کر جائیں، قرض کا بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا قرض نہیں، میں مفت میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہودی کافر اور ہم مسلمان، بھلا یہودی کسی مسلمان کو مفت کیسے دیتا ہے، طالب علم کو کیسے دیتا ہے؟ اس وقت یہودی کی نیت اچھی تھی، کافر تھا، نیت اچھی تھی، ارادے اچھے تھے، ظن بھی دل کے ارادے ہیں، دل کے جذبات ہیں، وہ برت۔ یہودی نے کہا کہ میں صرف اس حیثیت سے آپ کو مفت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دین کے حاصل کرنے والے ہیں۔ یہودی کتابی تھا، بس اس بنیاد پہ دیتا ہوں، آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا۔ انہوں نے زور لگایا کہ ہمیں چھوڑ دے، اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا، آپ اب بھی سودا لے جائیں اور آئندہ ہمیشہ مجھ سے سودا لے جایا کریں۔ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے فارغ ہوئے، اس عالم سے سبق حاصل کیا، پھر جب یہ عالم بن گئے بہت بڑے اور لوگ ان کے پاس آتے رہے، تو ایک وقت میں پھر حج کے لیے گئے، محمد ابن جریر اور وہ ساتھی بھی۔ کہتے ہیں ہم دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مقام ابراہیم کے پاس ہم جب گزر رہے تھے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا۔ ساتھی سے میں نے کہا یہ وہ یہودی نہیں ہے؟ اس کا چہرہ یہودی سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو وہی ہے، چلو چلتے ہیں اس کے پاس۔ یہودی کیسے آ گیا یہاں؟ اس کے پاس ہم گئے، اس سے ہم نے پوچھا، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعت، بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تو اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ فلاں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہوں، اور آپ فلاں فلاں ہیں، ہمارے نام لیے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں حج کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ کافر تو حج نہیں کرتے، یہودی خصوصاً، وہ تو دشمن ہے حج۔ اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں،
اور آپ لوگوں کی برکت سے مسلمان ہوا۔ ہم نے پھر واقعہ پوچھا، آدمی خوش ہوتا ہے، واقعہ سناؤ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو سلف سودا دیتا رہا، آپ لوگ تو آ گئے، پھر میں نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ او فلاں اٹھ جاؤ، اللہ نے تیرے ایمان کا فیصلہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ میں اٹھا، میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر میں نے دیکھا، مجھے یوں کہہ رہا تھا، گھر والی کو میں نے اپنا خواب سنایا، اس نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، اور گھر کے اندر جتنے افراد تھے، ہمارے بچے، سب نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ہم سارے کے سارے چل پڑے قریب مسجد میں مولوی صاحب، امام صاحب کے پاس، ان کے سامنے بیٹھ گئے کہ ہمیں کلمہ سنائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہم سارے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی آیا ہوں، میری بیوی بھی آئی ہے، اور ہمارے بچے بھی آئے ہیں، سب مسلمان۔ اب دیکھیں فائدہ ہوتا ہے، یہ ہے وزن، ارادے۔ آپ خواہ منفی سوچ رکھتے ہیں تو اپنی نیکیاں بھی برباد کرتے ہیں، اور مثبت سوچ رکھے، چھوٹی سی نیکی وہ بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اخلاص مثبت سوچ ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن مثبت سوچ ہے۔ جتنی بھی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے کام کی، اس کی بات کی دو معنی ہو سکتے ہیں، یا دو سے زیادہ، 3، 4، 5، 10، 100 ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو اچھے معنی پر حمل کریں۔ یہ ہماری کتابوں، فتاوی کی کتابوں کے اندر، جو فتاوی کی کتاب ہے، تقوی کی نہیں ہے، فتوی کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی کے کام اور فعل میں 100 احتمالات ہوں، 99 کفر کے ہوں، 1 ایمان کا ہو، اسلام کا ہو، تو آپ حسن ظن رکھ کر اس آدمی کے ساتھ اور کہیں کہ اس کا مراد یہ ہوگا، اس کو آپ مسلمان رہنے دیں، کافر نہ بنائیں خواہ مخواہ۔